بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گیان چند، شری لال اور پربھاتا مجھے ساتھ لے کر نکلے تھے۔ خاصا لمبا سفر کیا تھا، لیکن میں یہاں سے نکل بھاگنا چاہتا تھا تاکہ وقت تو ملے کچھ سوچنے کے لیے، کچھ سمجھنے کا موقع تو ملے تاکہ کچھ کر سکوں۔ بس اس عذاب کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ پہلے اس عذاب گھر سے نجات حاصل کر لوں، اس کے بعد کچھ سوچوں گا۔ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ریل میں بٹھا دیا۔ زیادہ راہ کے لیے خاصی رقم وغیرہ بھی دی تھی انہوں نے مجھے۔ اس کے بعد جب ریل نے پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا تھا تو میں نے اپنے اندر ایک سکون محسوس کیا۔ اب ذرا اطمینان سے سوچنے کا موقع مل سکے گا کہ آگے کیا کروں۔ ٹرین کے تمام مسافر گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ ٹرین کہیں دور سے آ رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جائے گی۔ میں نے ان لوگوں سے بس یہی کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال دیں، بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ان بیچاروں نے میری خواہش کی تکمیل کی تھی۔ بہرحال میں اونگتے ہوئے مسافروں کے درمیان سفر کرتا رہا۔ وہ سب گہری نیند سو رہے تھے، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اپنی ہی مشکل میں گرفتار تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب حالات کیا دکھاتے ہیں۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی، پھر میری پلکیں بھی جڑنے لگیں اور نیند کی مہربان دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح کو اس وقت آنکھ کھلی جب ریل کی کھڑکی سے باہر اجالا پھوٹ رہا تھا۔ مسافر آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کھانے وغیرہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریل کا ڈبہ پوری طرح کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے آنکھوں وغیرہ کی صفائی کی اور اس کے بعد وہاں موجود لوگوں پر نظر ڈالی۔ تب مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ یہ ماحول ناقابل فہم تھا۔ مسافر بڑے عجیب عجیب سے تھے۔ برقع پوش عورتیں یا پھر ساڑیوں میں ملبوس ہندو عورتیں، ہندو مرد، منڈے ہوئے سر جن کے درمیان چوٹیاں نظر آ رہی تھیں، لمبی داڑھیاں، سروں پر ترکی ٹوپیاں، شیروانیاں۔ ایسا ماحول تو نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں حیران نگاہوں سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر مجھے ایک اور احساس ہوا۔ یہاں پاکستان میں بھی ٹرینوں میں 2-4 بار سفر کر چکا تھا۔ یہ ٹرینیں اس طرح کی تو نہیں ہوتی۔ یہ تو کچھ عجیب سی ٹرین تھی، بالکل پرانے طرز کی، جیسے کبھی کبھی قدیم زمانے میں بنائی جانے والی فلموں کے ماحول میں دیکھا تھا۔ چکرا کر رہ گیا۔ یہ ملا جلا ماحول کم از کم یہاں پاکستان میں تو نہیں تھا۔ یہ ایک مسلم ملک تھا اور یہاں ہندو اتنی آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتے تھے۔ تو کیا راج کنڈل پاکستان میں واقع نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھ کوئی بہت ہی بھیانک مذاق کیا گیا ہے؟ کیا مجھے کسی ایسی جگہ بھیج دیا گیا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ اس احساس نے ایک بار پھر رونگٹے کھڑے کر دیے۔ خدا وند عالم، میں نے تو انسانوں کے ساتھ نیکیوں کا سلوک ہی کیا تھا۔ یہ میں کس عذاب میں گرفتار ہو گیا؟ کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ کم از کم مجھے اپنے گناہوں کا احساس تو ہو جائے، اس سے دل کو تسلی ہی ہوگی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جادو کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ہر شخص اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ رمبھو اور ترکھان نے مجھے جس عذاب میں گرفتار کیا تھا، اس کا دین دھرم سے تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تو بس ایک سحر تھا جس میں مجھے گرفتار کر دیا گیا تھا، اور جادو ہر شخص پر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ نیا احساس بڑا روح فرسا تھا، اور میں انتہائی پریشان ہو کر ریل کے ڈبے میں موجود ایک ایک شخص کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ اجنبی سا نام تھا، اور میں نے اس سے پہلے اسٹیشن کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ اب تو دماغ کو بالکل ہی یقین ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کھڑکی سے باہر اشیاء فروخت کرنے والے آ گئے تھے۔ اس میں پوری بھاجی اور ناشتے کا سامان بھی تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں کم از کم پاکستان میں نہیں ہوں۔ بہرحال یہ سب کچھ تو بعد کی بات تھی۔ بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ضروری تھا۔ میں نے خوانچہ فروش سے پوری اور ترکاری خریدی، اور اس کے بعد شری لال جی کے دیے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کر اسے دیے، لیکن پھر خود ہی میرا ہاتھ لرز گیا۔ میں جو کرنسی اسے دے رہا تھا وہ موجودہ وقت کی کرنسی نہیں تھی۔
بلکہ انگریز کے زمانے کی کرنسی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے نہ صرف قبول کر لیا گیا بلکہ جو پیسے میری دی ہوئی کرنسی میں سے بچے وہ خوانچہ فروش نے مجھے واپس کیے، اور یہ رقم بھی اسی دور کی تھی جس کا اب نام و نشان نہیں تھا۔ حیرتوں کے جو پہاڑ مجھ پر ٹوٹ رہے تھے، میرا دل ہی جانتا تھا۔ ایک ہی بات سوچی میں نے کہ میں اس قدر سحر زدہ ہوں کہ اب عقل و دانش سے کام لینا ایک بے مقصد عمل ہے، ورنہ پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ نہیں کر سکوں گا جو کرنا چاہتا ہوں۔ ہوش و حواس قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بیت رہی ہے اس پر گزارا کروں اور یہ دیکھوں کہ میری مصیبتوں کا یہ آغاز کس طرح انجام پذیر ہوتا ہے۔ ریل کچھ دیر کے بعد چل پڑی تھی اور میں صبر و سکون سے ناشتہ کرتا رہا۔ دل و دماغ کی جو کیفیت تھی اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی تو دل چاہ رہا تھا کہ چلتی ٹرین سے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دوں۔ بس اپنی اسی کیفیت پر قابو پانا تھا، ورنہ اور کوئی مشکل بظاہر نہیں تھی۔ دل میں نہ جانے کیا کیا سوچیں آ رہی تھیں۔ لندن سے واپس ہی نہ آتا تو بہتر تھا۔ یہ کس عذاب میں گرفتار ہو گیا؟ اس عذاب کو خریدنے میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ بہرحال سارے معاملات سے گزرتا رہا۔ ناشتہ کر چکا تھا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے ایک بار پھر پرسکون ہو گیا۔ ٹرین کے مسافروں میں سے کسی سے مخاطب ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بس یہ خواہش تھی کہ تنہائی مل جائے، سکون مل جائے، کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ کیا اس عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے میرے پاس، یا پھر اسی میں جان گنوا بیٹھوں گا؟ جادو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اب تجربہ ہو رہا تھا۔ یہ ایک ٹھوس عمل ہے، اور انسان اگر سحر کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے واقعی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ خدا جانے اب کیا ہوگا۔ بس اسی احساس کا شکار تھا۔ کئی گھنٹے کا سفر طے ہو چکا تھا، اور اس وقت دن کے تقریباً 12:30 بجے تھے کہ ٹرین پھر ایک اسٹیشن پر رکی، اور اسٹیشن پر میں نے ریاست بہاولپور کا نام دیکھا۔ میں ایک بار پھر اچھل پڑا۔ ریاست بہاولپور؟ دوسرے لمحے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دل و دماغ بری طرح بے چین ہو گئے تھے، اور میں دیوانہ وار اسٹیشن پر اتر آیا تھا۔ تو کیا تقدیر کے ستارے گردش سے نکل رہے ہیں؟ میں بہاولپور پہنچ گیا ہوں۔ میں نے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر سوچا۔ ٹرین چند ہی لمحوں کے بعد آگے بڑھ گئی تھی، اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں بھی اسی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ بہاولپور اسٹیشن سے میں کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا، اور بائی روڈ بھی خاصا سفر کیا تھا میں نے، لیکن اسٹیشن تھا تو وہی، البتہ اس کی صورت کافی بدلی ہوئی تھی۔ قرب و جوار میں خاصی زمین خالی پڑی ہوئی تھی، جبکہ میں نے جو بہاولپور اسٹیشن دیکھا وہ ذرا بالکل ہی مختلف قسم کا تھا۔ آبادی سے بھرپور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اتفاق سے میری نگاہوں میں رہ گئی تھیں۔ اس وقت ان کا وجود نہیں تھا، تاہم باہر نکل آیا۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر بہت کم افراد تھے۔ یہاں کا ماحول بھی بدلا ہوا تھا، البتہ تانگے موجود تھے۔ میں ایک تانگے کی جانب بڑھ گیا، اور پھر میں نے وہ جگہ بتا دی جہاں اعتماد بھائی رہتے تھے، جہاں نویدہ تھی، اور جہاں ماجھی میری زندگی تھی، اور تھوڑے دن پہلے ہی تو یہاں آیا تھا۔ تانگے والا تانگا لے کر چل پڑا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ اف میرے خدا، یہ سب کچھ وہ نہیں تھا جو میں دیکھ چکا تھا۔ یہ تو بڑا بدلا ہوا ماحول تھا۔ تو کیا میں ماضی میں چلا گیا ہوں؟ کیا ماضی کی کوئی فلم میرے سامنے چل رہی ہے؟ تانگا اس علاقے میں پہنچ گیا۔ تانگے والے نے پوچھا، بھائی صاحب کہاں جانا ہے؟ ہاں بس یہیں اتار دو، میں نے کہا، اور تانگے والے کو پیسے دے دیے۔ تانگے والا آگے بڑھ گیا، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اعتماد علی کا وہ مکان موجود نہیں تھا۔ نویدہ وہاں نہیں تھی، لیکن قرب و جوار میں کچھ نشانات ایسے مل رہے تھے جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ علاقہ وہی ہے، بس ذرا بدلے ہوئے انداز میں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی تھی یہ دیکھ کر۔ یہاں بھی میرے لیے وہی مشکلات موجود تھیں، وہی بہاولپور تھا، لیکن بدلا ہوا، بالکل بدلا ہوا۔ میرا وجود تہو بالا ہو کر رہ گیا، اور میں پریشان انداز میں ایک جانب بڑھ گیا۔ پھر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ہی برگد کا ایک درخت نظر آ رہا تھا، جس کی ڈالیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ گوشۂ عافیت سمجھ کر میں اس کے قریب پہنچ گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ قرب و جوار میں سناٹا سا پھیلا ہوا تھا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔
بند آنکھوں سے آنسو لڑھک کر رخساروں کو تر کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ کیا کیا جائے؟ پریشانیاں تو انتہا تک پہنچی ہوئی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے لیے جینے کا کیا سامان ہے۔ یہاں آ گیا ہوں اور یہ ماحول بڑا عجیب ہے، بہت ہی عجیب۔ دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات آتے رہے تھے۔ قرب و جوار میں اکا دکا افراد آتے جاتے نظر آ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص میرے سامنے آ کر رک گیا اور میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بزرگ آدمی تھا، چہرے پر داڑھی تھی، ماتھے پر نماز کا نشان، اور چہرے کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میاں صاحب، کچھ درکار ہے؟ بزرگ نے سوال کیا اور میں ان کے اس سوال کا مقصد سمجھ گیا۔ نہیں جناب، میں بھکاری نہیں ہوں۔ حیرت اسی بات پر تھی مجھے کہ آپ شکل سے بھکاری نظر نہیں آتے، لیکن اس طرح بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بس جناب، اپنی مشکل کا شکار ہوں۔ اس کا اندازہ بھی ہو رہا ہے۔ کہیں باہر سے آئے ہو تم؟ جی ہاں، میرا نام غیاث علی ہے۔ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا اور وہ مسکرا کر میرے نزدیک اکڑوں بیٹھ گئے۔ عزیزی، ہر بات کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس دل چاہا کہ آپ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ معاف کرنا بڑی عجیب سی بات ہے۔ زبردستی کسی کے سر پڑنا اچھا تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی یہ دل کم وقت بے چین کر دیتا ہے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہے، اپنے رخسار دیکھیے، آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں ان پر۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا تو ان صاحب نے کہا، آپ کو میرا نام یاد ہے نا؟ جی، اور آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ سلطان ہے میرا نام، سلطان علی۔ سبحان اللہ، پیشانی پر سلطانوں ہی جیسی کیفیت ہے، انہوں نے کہا، اور میں غسیلی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں آپ؟ خدا نخواستہ، کیوں؟ تو پھر آپ مجھے سلطان کہہ رہے ہیں، سڑکوں کا سلطان؟ نہیں بیٹے، ایسی بات نہیں ہے۔ مصیبت تو نبیوں اور ولیوں پر بھی پڑی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، نام کے سلطان ہو یا سچ مچ کے سلطان؟ اگر آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ جاتی تو میں آپ کو ان کا جواب دیتا۔ میں یہی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ مسلمان ہو، خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا عرض کر سکتا ہوں؟ کچھ عرض نہ کرو تو پھر فرمائیے، کیا کر سکتا ہوں؟ اگر مناسب سمجھو تو اٹھو، میرے ساتھ چلو، مجھے شرف میزبانی بخشو۔ جب چاہو، جہاں چاہو چلے جانا، میں روکوں گا نہیں۔ آپ مجھے لے جا کر مصیبتیں خریدیں گے جناب، براہ کرم اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ میں بے حد منحوس انسان ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عزیزی، یہی تو فرق ہے کفر و اسلام میں۔ یہ نحوست وغیرہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو امتحان میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ آپ خود بتائیے میاں، کیا اللہ تعالیٰ کسی کو منحوس بنا سکتا ہے؟ بھلا اپنے بندوں کو، جن سے وہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ منحوس بنا کر انہیں دنیا میں بھیج سکتا ہے؟ میں ایک بار پھر آپ سے اپنے غریب خانے پر چلنے کی درخواست کرتا ہوں۔ سوچ لیا ہے آپ نے؟ ہاں، انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ میں یہاں بے سہارا ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا۔ اللہ کے سہارے سے بڑا سہارا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بندوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر کوئی خود کو بے سہارا سمجھے تو اس کا ساتھ دیا جائے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، غریب خانے میں زیادہ آسائشیں تو نہ مل سکیں گی، لیکن جو بھی دال دلیا موجود ہوگا پیش کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے واقعی ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، میں نے کہا۔ پھر غیاث علی کے ساتھ ساتھ میں نے خاصا فاصلہ طے کیا، اور غیاث علی صاحب ایک گلی میں پہنچ جانے کے بعد ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے جا کر رک گئے۔ دروازے پر دستک دی تو چند لمحات کے بعد دروازہ کھل گیا۔ سفید دوپٹے اور سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے پر دوپٹہ درست کر لیا تو غیاث علی صاحب نے کہا، اندر آ جائیے سلطان میاں۔ میں ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا تو غیاث علی صاحب لڑکی سے بولے، رشیدہ، ان کا نام سلطان ہے۔ جی ابو۔ اور یہ ہمارے مہمان ہیں۔ جی ابو۔ آئیے میاں۔ چھوٹے سے مکان کے برآمدے میں ایک تخت پڑا ہوا تھا جس پر دری اور چادر بچھی ہوئی تھی۔
بزرگ مجھے لے کر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا، اب سب سے پہلے آپ یوں کیجئے، وہ سامنے غسل خانہ ہے، جا کر منہ ہاتھ دھو لیجئے، اپنا حلیہ درست کیجئے۔ رشیدہ، ذرا سلطان میاں کو کنگھا وغیرہ دو۔ رشیدہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ غسل خانے میں پہنچ کر میں نے واقعی پوری سنجیدگی کے ساتھ غسل کیا۔ ان تمام چیزوں کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ غیاث علی صاحب بہت نیک نفس انسان معلوم ہوتے تھے، ورنہ اجنبی غیروں کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا جا سکتا۔ حلیہ درست کرنے کے بعد میں باہر آیا تو غیاث علی صاحب تخت پر بیٹھے ہوئے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ماحول کا اندازہ لگایا۔ رشیدہ باورچی خانے میں تھی، جو غسل خانے کے عین سامنے صحن کے دوسری جانب تھا۔ وہ جلدی جلدی کچھ انتظامات کر رہی تھی، غالباً کھانے پینے کا بندوبست ہی ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے غیاث علی صاحب کے پاس پہنچ کر تخت کے ایک کونے پر بیٹھ گیا تو غیاث علی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میاں، برا مت ماننا اگر ہم کچھ ایسی ویسی بات کہہ دیں، شاید ہمیں الفاظ کی تلاش نہیں آتی۔ اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ کچھ آداب میزبانی ہوتے ہیں تو کچھ آداب مہمانی بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی میزبان تم سے مخلص ہو تو پھر اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کہیں کسی جگہ کوئی تکلف نہ کیا جائے۔ میں جانتا ہوں جناب، تو پھر آرام سے بیٹھو۔ تخت کے کونے پر اجنبیوں کی طرح بیٹھ جانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا اور تھوڑا سا اوپر ہو کر دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہے ہو کہ مہمان ہو ہی نہیں۔ ویسے سلطان میاں، معلومات تو تم سے کریں گے تمہارے بارے میں، لیکن بیٹے ایک بات کہیں۔ جی؟ مردوں کی آنکھ سے اگر آنسو ٹپک پڑیں تو یہ سمجھ لو کہ اس کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ میں خاموشی سے غیاث علی کی صورت دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، کبھی کبھی بے بسی اپنی آخری حدوں کو چھو لیتی ہے تو شاید آنکھیں ہی متاثر ہو جاتی ہیں۔ دیکھو، آنکھوں میں ہمیشہ آگ سجائے رکھو، یہی شان مردی ہے۔ اگر یہ آگ آنسوؤں سے بجھ گئی تو سمجھ لو زندگی میں کچھ نہ کر پاؤ گے، چاہے یہ آگ کیسی ہی ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو اسے فنا کرنے پر تل جاؤ، اپنا بچاؤ کرنا بھی عبادت ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب ذرا کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھیں گے۔ اپنے بارے میں ہم تمہیں بتا دیں، کسی زمانے میں، مطلب یہ کہ خاصے عرصے پہلے کی بات ہے، سرکاری ملازم تھے۔ بس یوں سمجھ لو سرکاری ملازمت نہ کر پائے، پھر ملازمت چھوڑنے کے بعد کچھ ایسے کام شروع کر دیے جن سے کم از کم ضمیر مطمئن اور ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ اللہ نے ساتھ دیا، بس ایک بیٹی ہے اس دنیا میں، اس کی ذمہ داری شانوں پر رہ گئی ہے۔ اہلیہ کا انتقال ہوئے بھی 7 سال گزر چکے ہیں، باپ بیٹی گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کہانی ہے، اس لیے پہلے سے سنا دی کہ کہیں یہ نہ سمجھو کہ بس تمہاری ہی زبان کھولنے پر تل گئے تھے۔ میں خاموشی سے غیاث علی صاحب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچھے انسان تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد رشیدہ نے ہمارے سامنے چھوٹا سا دسترخوان تخت پر بچھا دیا اور اس کے بعد سادہ سا کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا تو غیاث علی نے کہا، بسم اللہ کرو۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ غیاث علی صاحب خود بھی میرے ساتھ شریک رہے اور رشیدہ پوری سادگی کے ساتھ کام کرتی رہی۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے برتن اٹھائے، دسترخوان سمیٹا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ بڑی منجھی ہوئی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے 1-2 بار اس کے چہرے پر بھی نظر ڈالی تھی، لیکن بس ایسا ہی انداز تھا کہ جیسے کسی کے بارے میں دل میں اچھے تاثرات ہوتے ہیں۔ چہرہ سادہ اور سپاٹ تھا، ویسے آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ خود اعتماد ہو۔ بہرحال میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ غیاث علی صاحب نے کہا، اور اب تکیہ منگوائے دیتا ہوں، یوں سمجھو یہی ہمارا ڈرائنگ روم ہے، یہی ڈرائنگ روم اور یہی بیڈ روم۔ وہ آہستہ سے مسکرائے تو میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا نا کتنی دلکش مسکراہٹ ہے۔ بس میاں، ہر حالت میں مسکراتے رہا کرو، مصیبتیں خود بخود شرمندہ ہو کر دور چلی جاتی ہیں۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ رشیدہ شاید کمرے میں جا بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر کھانا کھا رہی ہے۔ تب غیاث علی صاحب نے کہا، مناسب سمجھو گے اپنے بارے میں کچھ بتانا؟
میرا خیال ہے میں نے آپ سے وہیں کہا تھا کہ مجھے ساتھ لے جانا آپ کے حق میں سود مند نہ ہوگا. آپ بہت جلد میری طرف سے بددل ہو جائیں گے. وجہ بتانا پسند کرو گے؟ اگر میں اپنے بارے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو وجہ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. خیر، اب ہماری جو کیفیت ہوگی، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ تم اسے ہمارے لیے ہی چھوڑ دو اور اپنے طور پر اپنے آپ سے مخلص رہو؟ مطلب، میں نے سوال کیا. مطلب یہ کہ اگر مناسب سمجھو تو سب کچھ صاف صاف بتا دو. اس سے اصل میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں تمہاری بہتری کا کوئی نقطہ آ جائے. سمجھ رہے ہو نا ہماری بات؟ جی غیاث علی صاحب. تو پھر بتانا پسند کرو گے؟ اپنے بارے میں بتانے سے پہلے بلکہ درمیان میں بھی کچھ سوالات میں آپ سے کرتا رہوں گا. ہم خلوص سے جواب دیں گے. غیاث علی صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا. میں کچھ لمحے سوچ میں ڈوبا رہا. اپنے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے میں یہ جان لینا چاہتا تھا کہ غیاث علی صاحب میری باتوں پر یقین کریں گے کہ نہیں. چنانچہ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل کام ہوتا ہے. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست. آپ ازراہ انسانیت مجھے اس لیے اس درخت کے نیچے سے اٹھا کر لے آئے کہ میرے رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں. انسان کی انسان سے اس قدر ہمدردی تو بہرحال ہونی ہی چاہیے کہ یہ قدرت کی دین ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے تجربات غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں. کس طرح؟ ممکن ہے آپ کو بعد میں اس بات کا افسوس ہو کہ آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کا یہ سلوک کیوں کیا. غیاث علی صاحب نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، دیکھو میاں، انسان کے دل میں اگر سچائی ہو اور اس سچائی کا اسے کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اصولی طور پر اسے اللہ کی طرف سے امتحان کہا جا سکتا ہے. اس پر افسوس نہیں کیا جانا چاہیے. اور پھر میری عمر دیکھو. ظاہر ہے دنیا دیکھی ہے میں نے، انسانوں کی شناخت بھی ہے مجھے. پھر میں تم سے یہ کہوں کہ تم نے مجھے دیکھ کر آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ یہ آنسو پہلے سے تمہاری آنکھوں میں تھے. اور آنسوؤں کے بارے میں جانتے ہو کیا چیز ہوتی ہے؟ آنسو صرف اسی آنکھ سے گرتے ہیں جس دل میں گداز ہو. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اور جب دل میں گداز ہوتا ہے تو انسان کم از کم برائیوں کے اس انتہا تک نہیں پہنچ پاتا. ہو سکتا ہے تمہیں میرے ان الفاظ سے اختلاف ہو، لیکن میرا یہی نظریہ ہے. دوسرا سوال، میں نے کہا. پوچھو. جو کچھ میں بتاؤں گا آپ کو، آپ اسے سچ تصور کر لیں گے؟ بسم اللہ کرو. بسم اللہ کہہ کر جو کچھ کہو گے اسے پورے ایمان کے ساتھ سمجھوں گا. تیسرا سوال، میں نے کہا، اور غیاث علی صاحب مسکرا پڑے. ہاں ہاں ضرور. یہ کون سا سن ہے؟ میں نے پوچھا، اور وہ میرے اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. پھر بولے، 1929، 1929. میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں. میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور تھا کہ اب غیاث علی صاحب کو بتاؤں گا کہ میں 1997 کا انسان ہوں تو لطف آئے گا. بہرحال میں نے خاموشی اختیار کی اور چند لمحات کے بعد کہا، تو پھر میرے پہلے الفاظ سنیے آپ. میرا سن پیدائش 1955 ہے. غیاث علی صاحب ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. پھر بولے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. 23 اگست 1955 کو میں اس دنیا میں آیا تھا. 55 سے تمہاری کیا مراد ہے؟ 50 اور 5. خدا کی پناہ، آگے کہو. غیاث علی صاحب حیرانی سے بولے، میرے والد رحمان علی صاحب فاروق آباد نامی جگہ میں رہتے تھے. میری والدہ کا تعلق کراچی سے تھا. میں اپنے والد کی دوسری بیوی کی اولاد ہوں. 1955 میں کراچی میں پیدا ہوا. اس کے بعد ایک عرصہ گزارا اور پھر مجھے میرے والد نے میرے سوتیلے بہن بھائیوں اور ماں کی وجہ سے لندن بھیج دیا کیونکہ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا. 1955، 1955 کی پیدائش ہے میری. پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ میرے ان الفاظ کے لیے کیا کہیں گے جبکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سن 1929، 1929 ہے. غیاث علی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھے لطف آنے لگا. مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب ان کی کھوپڑی بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہوگی. چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، لندن میں قیام تھا میرا. تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہاں سے میں نے بہترین تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد میں اپنے والد کی گمشدگی سے پریشان ہو کر واپس کراچی آیا. کراچی سے فاروق آباد پہنچا جہاں سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں سے بات ہوئی.
پھر اس کے بعد حالات نے مجھے بہت سے عجیب و غریب چکر دیے۔ کراچی واپس پہنچا اور فاروق آباد میں میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میں نے چندریا کا واقعہ، پھر رمبھو اور ترکھان، اس کے بعد بہاولپور آمد، پھر کراچی میں اپنا کاروبار اور ان تمام تفصیلات کے بارے میں بتایا جو میری اب تک کی کہانی میں شامل تھیں۔ اور اب غیاث علی صاحب کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ غالباً وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرے اس جھوٹ کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ 1929 میں جی رہے تھے اور میں 1997 کا آدمی تھا۔ وہ کسی طور اس بات پر یقین نہیں کر سکتے تھے کہ میں ماضی میں آ گیا ہوں۔ میں نے ایک ایک تفصیل انہیں بتائی، کوئی بات نہیں چھپائی تھی میں نے، اور وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے میری یہ تفصیل سن رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے راج کنڈل اور پھر وہاں سے بہاولپور تک آنے کا ذکر کیا اور غیاث علی صاحب چونک پڑے۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر کہا، کیا نام بتایا ہے تم نے راج کنڈل میں اس شخص کا؟ شری لال۔ اوہ، شری لال کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ راج کنڈل تو یہاں ہے، مگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو برخوردار، یقین کرو، اگر اس پر یقین کر لوں تو شاید میرے دل کی حرکت بند ہی ہو جائے۔ میں کہا مار کر ہنس پڑا۔ میں نے کہا، آپ میری باتوں کو 100% درست سمجھیں غیاث علی صاحب، کیونکہ میں آپ کی زندگی کا خواہاں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ زندہ سلامت رہیں، اپنی بیٹی کے سرپرست رہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وہاں سے لا کر یہاں پر میرے لیے کم از کم یہ جگہ منتخب کی۔ لیکن یہ بات میری بھی سن لیں آپ کہ میری کہانی کا ایک ایک لفظ سچا ہے، بالکل سچ کہا ہے میں نے۔ غیاث علی صاحب کچھ نہ بول سکے تھے۔ تمام تفصیلات سنانے کے بعد میں نے کہا، تو اب اجازت دیں گے مجھے آپ؟ ارے بیٹھو، کیا بات کر رہے ہو؟ اب بھی بٹھائیں گے آپ مجھے اس شاندار جھوٹ کے بعد؟ جھوٹ؟ غیاث علی نے میرے چہرے کو دیکھ کر کہا، پھر آہستہ سے بولے، سلطان میاں دیکھو، تم یہاں آئے ہو، کسی بددلی کا شکار مت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو تم یہ کہانی سناتے وہ یقین نہ کرتا۔ یہ 1929 ہے اور تم 50 سال بعد کی بات کر رہے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سب کچھ غیاث علی صاحب جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر غور و فکر کی پرچھائیاں رقصا تھیں۔ کافی دیر تک وہ غور کرتے رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعات دماغ کی چولیں ہلائے دے رہے ہیں۔ جسے بھی سناؤ گے وہ انگشتے بدندا رہ جائے گا، یہ سوچ کر کہ 50 سال بعد کا ایک نوجوان اس کے سامنے موجود ہے۔ لیکن کارخانہ قدرت میں نہ جانے کیسے کیسے نادر روزگار واقعات موجود ہیں۔ ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ بہرحال اس بات پر اطمینان رکھو کہ نہ تو میں تمہیں دیوانہ سمجھتا ہوں اور نہ ہی یہ سوچ رہا ہوں کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ پہلا اطمینان یہ کر لو اپنے دل میں۔ دوسری بات میں تم سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا وقت سکون کے ساتھ گزار لو۔ میں خود اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایسے معاملات سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا، لیکن میرے مرشد ہیں مولوی غلام نبی، اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا، کم از کم وہ تمہاری رہنمائی تو کریں گے۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکا دی تھی اور یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ میں غیاث علی صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ گھر میرے لیے اچھی پناہ گاہ ثابت ہوا تھا، اور کچھ نہیں تھا تو کم از کم یہ تو تھا کہ ایک جگہ مجھے یکسو ہو کر سوچنے کا موقع مل سکتا تھا۔ غیاث علی صاحب بہت ہی نیک نفس انسان تھے، بے غرض اور بے لوث۔ رشیدہ بھی اتنے ہی صاف ذہن کی مالک تھی۔ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے بھائی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل میں بڑی تڑپ تھی، کیا بھری پوری دنیا چھوڑ کر آیا ہوں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک انوکھے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ بہرحال 3-4 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے میری بڑی دلجوئی کی۔ ایک ایک فرد مجھے یاد آتا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ لیکن رونا بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے۔ دل روتا رہے لیکن اس کے آنسو آنکھوں تک نہ پہنچیں، یہ ایک مرد کی شان ہوتی ہے۔ بمشکل تمام میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ پھر ایک دن غیاث علی صاحب نے کہا، اصل میں ہفتے میں 3 دن مولوی صاحب فارغ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا کچھ اصول بنا رکھا ہے۔ منگل بدھ جمعرات جمعہ مصروف رہتے ہیں،
اور پھر ہفتہ اتوار اور پیر ذرا فرصت ہوتی ہے۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی، تو پھر تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں ان کے پاس۔ دعائیں تو بہت مانگ رہا ہوں تمہارے لیے، لیکن باقی کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ میں تیار ہو گیا اور غیاث علی صاحب مجھے لے کر چل پڑے۔ میرے دل میں کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ اپنے آپ پر غور کرتا تو واقعی سب کچھ ایک عجوبہ معلوم ہوتا۔ میں نے ٹائم مشین کے ذریعے انسان کے ماضی میں جانے کی کئی فلمی کہانیاں دیکھی تھیں، وہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن میں خود بغیر کسی ٹائم مشین کے اس طرح ماضی میں پہنچ جاؤں گا، ایسا تصور کبھی ذہن میں نہیں جاگا تھا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سفر کرتے رہے۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اب بھی بہاولپور کی کچھ سڑکیں اور گلیاں ایسی تھیں جنہیں میں اس دور کی گلیاں کہہ سکتا تھا جس میں میں بہاولپور میں داخل ہوا تھا۔ ساری چیزیں شناسائی کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن یہ سوچ کر ہنسی آتی تھی کہ اعتماد علی صاحب، نویدہ، فاروق آباد والے، بہت سے لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ بعد میں پیدا ہوں گے اور اس کے بعد اپنی دنیا آباد کریں گے۔ سارے کے سارے کردار مستقبل میں چلے گئے تھے۔ کیا مزے کی بات تھی۔ پیش در پیش گلیاں طے کرتے ہوئے بالآخر ہم ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی تو ایک 11-12 سالہ بچے نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھنے لگا۔ پھر شاید اس نے غیاث علی صاحب کو پہچان لیا تھا۔ کہنے لگا، جی چچا میاں، کیا بات ہے؟ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ وہ مسجد گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے نا چچا میاں۔ نہیں بیٹے، مولوی صاحب کے ساتھ ہی آئیں گے، غیاث علی صاحب نے جواب دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے پہنچے اور کہنے لگے، وقت تو نہیں ہے لیکن آ گئے ہوں گے، آؤ۔ ہم خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک طرف حجرہ بنا ہوا تھا اور اس حجرے میں ایک دبلے پتلے بدن والے دراز قامت باریش شخص موجود تھے جو کچھ لوگوں سے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر ہمیں دیکھا، آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور پھر ایک طرف انگلی سے اشارہ کر دیا۔ غیاث علی صاحب مجھے لے کر وہاں بیٹھ گئے۔ میں دور سے مولوی غلام نبی کا جائزہ لیتا رہا۔ چہرے پر نور چھایا ہوا تھا اور آنکھوں سے احساس ہوتا تھا کہ گہری سوچوں کے مالک ہیں۔ کافی دیر تک وہ ان لوگوں سے گفتگو کرتے رہے اور پھر جب وہ لوگ رخصت ہو گئے تو وہ خود ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ معاف کرنا غیاث علی، کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا ان بیچاروں کا جس کی وجہ سے اتنا وقت صرف کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں ہے مرشد، یہ بیچارے ایک مشکل کا شکار ہیں، ان کے لیے مدد درکار ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ یہ بتاؤ، کیا چائے وغیرہ کا بندوبست کروں؟ نہیں مرشد، ظاہر ہے یہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر چلو گھر چلتے ہیں، ابھی تو خاصا وقت ہے نماز میں، دوبارہ واپس آ جائیں گے، یہاں تو کوئی نہ کوئی آتا جاتا ہی رہے گا۔ جی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ایک بار پھر ہم وہاں سے واپس پلٹے اور مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تمام کا تمام ماحول پرانے طرز کا تھا۔ بیٹھک بنی ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں مولوی غلام نبی نے ہمیں ایک تخت پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود ہمارے سامنے ایک مونڈھے پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، ہاں میاں کہو، کیا بات ہے؟ ایسی عجیب بات ہے مرشد کہ بس میں کیا عرض کروں، سوچ کر دماغ معطل ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ بہت سی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ سلطان میاں، تم خود ہی مولوی صاحب کو ساری تفصیل بتاؤ، غیاث علی صاحب نے کہا، اور ایک بار پھر مجھے اپنی عجیب و غریب کہانی دہرانا پڑی۔ مولوی غلام نبی صاحب نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر کئی مرتبہ میں نے انہیں چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں کھولتے اور بند کرتے رہے، یہاں تک کہ میں اپنی کہانی کے اختتام تک پہنچ گیا۔ میں نے مولوی غلام نبی کی صورت دیکھی۔ ان کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، دیکھو میاں، جادو برحق ہے، نسل شیطان بھی تو آخر اس کائنات میں موجود ہے، اور شیطان کی اولاد شیطانی عمل ہی کر سکتی ہے۔ اب اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس شکل میں موجود ہے۔ برا نہ ماننا بیٹے، اگر تم غور کرو تو نسل شیطان کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو بھی شیطانی عمل کرے ہم اسے شیطان زادہ کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات خاندانی پس منظر کچھ نہیں رہتا، ہر انسان کا اپنا ایک عمل ہوتا ہے اور اس عمل کی مطابقت میں ہم اسے درجے دے سکتے ہیں۔ اگر چودھری صفدر علی نے یہ سب کچھ کیا ہے
تو یہ حقیقت ہے کہ وہی شیطان کہلائے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ رہا رمبھو و ترکھان کا، تو بہرحال وہ بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں۔ مرشد، کیا یہ سب روحوں کے لیے ممکن ہے؟ غیاث علی نے سوال کیا، اور مولوی غلام نبی سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے، دیکھو، برائی کو بھی بڑی قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ شیطانی روحیں جو کسی انتقام پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اپنے طور پر قوتیں حاصل کرتی ہیں اور ان کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی عمل کا کوئی توڑ نہ ہو، لیکن مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ البتہ ایک بات میرے لیے باعث تقویت ہے۔ وہ کیا مرشد؟ دیکھو میاں، یہ تو خیر ایک حقیقت ہے کہ خدا نخواستہ عقیدے آوا گون سے ایک ذرا بھر بھی اتفاق کریں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اس بات کا، کیونکہ کلام الہی میں اس کی نفی ہے۔ ذات باری کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور وہی فیصلے ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ اپنے دادا کے ہم شکل پیدا ہو گئے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ صورتیں اسی طرح تشکیل پاتی ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ ان کا نام چوہدری صفدر علی نہیں بلکہ چوہدری سلطان علی ہے، اور رب العالمین چوہدری سلطان علی کو چوہدری صفدر علی کے گناہوں کی سزا کیوں دے گا؟ یہ تو در حقیقت بے گناہ ہیں، اور یہاں ان شیطانی روحوں سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ ایک غلط انسان کو سزا دینے پر تل گئے ہیں، اور ذات باری کسی بے گناہ کو سزاؤں کا شکار نہیں کر سکتی۔ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی بے گناہ ایک گناہ گار کے عمل کا شکار ہوگا، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے لمحات آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بس یہی ایک اہم نقطہ ہے کہ قصور سلطان علی کا نہیں ہے بلکہ چوہدری صفدر علی کا ہے۔ ہاں، اگر کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد ہو گئی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کیسی ذمہ داریاں؟ میری طرف سے غیاث علی ہی سوالات کیے جا رہے تھے۔ مولوی غلام نبی کچھ لمحے تک سوچ میں ڈوبے رہے، پھر انہوں نے کہا، تشریح نہیں کر سکتا ابھی، چند روز دے دو مجھے۔ میرا خیال ہے آئندہ ہفتے کو تم مجھ سے ملاقات کرو۔ اور میاں، تمہیں ایک بات بتا دوں میں، یہ لمحات بے شک تم پر گزر رہے ہیں، لیکن ٹل جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی بہت پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی تمہیں۔ ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں۔ جی مولوی صاحب، میں نے جواب دیا، بد دل نہ ہونا، بد دلی بھی گناہ ہے، تم بے گناہ ہو، تمہاری بے گناہی کی تحریریں موجود ہیں، بس تھوڑا سا وقت بے شک مشکل ہے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مولوی غلام نبی نے کچھ ایسی باتیں کی کہ نہ جانے کیوں میرے دل کو ڈھارس سی ہو گئی، تو میرے اندر کچھ خوشگوار کیفیتیں بھی تھیں۔ واپس گھر آئے، غیاث علی صاحب نے غالباً یہ بات محسوس کر لی تھی کہ آج میں ذہنی طور پر کچھ معتدل ہوں۔ سوچتا رہا، غور کرتا رہا۔ رشیدہ آ گئی تھی۔ اس نے کہا، بھائی جان، بادل ہو رہے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ کچھ پکوان پکائے جائیں۔ جیسا تم مناسب سمجھو رشیدہ، ابو تو جا رہے ہیں، آپ آ جائیے، باورچی خانے کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس نے کہا، اور میں نے اس کی یہ معصوم خواہش قبول کر لی۔ ہم باورچی خانے کے پاس پہنچ گئے۔ رشیدہ کام کرنے لگی۔ اس نے میرے لیے ایک مونڈھا ڈال دیا تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ مطمئن اور مسرور نظر آ رہی تھی۔ غالباً یہ میرے بدلے ہوئے موڈ کا نتیجہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو سب کچھ معلوم ہی ہے۔ خیر، گہری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اتنا میں جانتی ہوں کہ آپ کا ایک گھر تھا، تمام لوگ تھے، اور آپ ان کے درمیان زندگی گزارتے تھے۔ کچھ بتائیں گے مجھے ان لوگوں کے بارے میں؟ میرے دل میں حسرتوں نے سر ابھارا۔ عجیب و غریب کیفیات کا شکار تھا میں۔ محبتیں ملی بھی تھیں اور نہیں بھی ملی تھیں۔ رشیدہ کو میں نے اس بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ہاں رشیدہ، سب کچھ تھا، بہت سے لوگ تھے اور مجھ سے محبت بھی کرتے تھے۔ ماں تو بچپن میں ہی مر گئی تھیں، لیکن بعد میں زندگی کو جو سہارے ملے اس میں کئی کردار شامل تھے۔ مثلاً میرے نانا نانی، ماموں ممانی، ماموں زاد بھائی، اور پھر کچھ اور شخصیتیں۔ رشیدہ کی آنکھوں میں شرارت ابھر آئی۔ اس نے کہا، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بھابھی جان نہیں تھیں، لیکن بھابھی جان کا کوئی تصور ضرور تھا۔ ایک بار پھر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ ماں جی، وہ نہ جانے کیسے کیسے احساسات رکھتی تھی، اور اب نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا، لیکن بہرحال اس کی رسوائی مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں خاموشی سے سوچتا رہا۔ رشیدہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں غیاث علی صاحب واپس آ گئے اور بات ٹل گئی۔ ہم کھانے پینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ دوسرا دن گزرا۔ میری سوچیں میرے ہمراہ تھیں۔ باقی سارا جو کچھ تھا
وہ تو تھا ہی، لیکن مولوی غلام نبی صاحب نے ایک بات بڑی پتے کی کہی تھی جس نے غالباً لاشعوری طور پر میرے احساسات کو تقویت بخشی تھی۔ اللہ کی ذات پر مجھے بھی اعتماد کامل ہے۔ میں نے سوچا کہ واقعی کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو تو نہیں ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی سزا دیتا بھی نہیں ہے۔ بھلا اس کے ہاں کسی بھول کا کیا سوال ہے؟ کیا مجھے یہاں رک کر اس صورتحال کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے مولوی غلام نے بھی مجھے کچھ بتائیں، لیکن جو نیا تصور میرے ذہن میں ابھرا تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ اگر میرا انداز غلط نہیں ہے اور میں ماضی میں 50 سال پیچھے چلا گیا ہوں، تو کیا اس 50 سال پیچھے کی کہانیوں میں چودھری صفدر علی کی کہانی شامل نہیں ہوگی؟ جس طرح بہاولپور آیا ہوں اور قدیم بہاولپور میری نگاہوں میں ہے، اسی طرح سماسٹا کا وہ قدیم ماحول بھی یقینی طور پر کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہوگا۔ مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب میں وہاں پہنچا تھا اور لوگوں نے مجھے چودھری صفدر علی کا ہم شکل سمجھ کر میرے ساتھ نفرت کا برتاؤ کیا تھا۔ کیا اس وقت صورتحال میں کوئی ایسی شکل ممکن نہیں ہے؟ غیاث علی صاحب کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مولوی غلام نبی صاحب نے 1 ہفتے کے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا۔ اس دوران کیوں نہ سماسٹا کا جائزہ لے لوں، لیکن چھپ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ غیاث علی صاحب سے اس کی اجازت لے لی جائے، بات کر لی جائے اس سلسلے میں۔ رات کے کھانے پر میں نے غیاث علی صاحب سے کہا، غیاث علی صاحب، میرے ذہن میں ایک خیال ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں سلطان میاں، کہو کیا بات ہے؟ غیاث علی صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہاں بہاولپور میں ایک گھر تھا میری سوتیلی بہن نویدہ کا گھر، جس کے شوہر کا نام اعتماد علی تھا، اور میرے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے تھے۔ ہاں، اور اس طرح میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ میں سماسٹا جا کر چودھری صفدر علی کی حویلی دیکھ چکا ہوں، اور وہاں بھی مجھے انتہائی پراسرار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں بالکل، میرے دل میں یہ خواہش ابھری ہے کہ اس دوران سماسٹا جا کر چودھری صفدر علی کا جائزہ بھی لوں۔ غیاث علی صاحب بھونچکے سے ہو کر مجھے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، اگر یہ بات ہے تو تمہارے دادا تو اس وقت واقعی وہاں زندہ سلامت موجود ہوں گے، یعنی ماضی کے ان لمحات میں جب وہ وہاں رہتے تھے۔ جی بالکل، انوکھا خیال ہے۔ جی، جانا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ اور مولوی غلام نبی صاحب؟ ان سے تو ہفتے کے دن ملاقات کرنی ہے، جب تک واپس آ جاؤں گا۔ کاش میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا، لیکن ظاہر ہے میری ذمہ داریاں مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں جو کچھ میرے ساتھ پیش آئے گا اس کی اطلاع میں آپ کو دوں گا۔ میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ ہو آؤ، لیکن بیٹے ذرا احتیاط رکھنا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ وقت کس طرح تمہارا مخالف ہو رہا ہے۔ جی میں جانتا ہوں۔ پھر میں تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں۔ کب جاؤ گے؟ کل۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ، غیاث علی صاحب نے کہا، اور دوسرے دن میں تیاریاں کرنے کے بعد سماسٹا کے لیے روانہ ہو گیا اور یہ فاصلے مختصر کر کے اس انوکھی بستی میں داخل ہو گیا